أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی قوموں کے احوال اور ان کے ساتھ جو عذاب کے جو معاملات پیش آئے وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے 5-6 قوموں کے حالات بیان کیے۔ اب درمیان میں چند آیات میں ایک جنرل تبصرہ کیا جا رہا ہے ان سارے معاملات پر، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مفصل حالات آ رہے ہیں۔ چونکہ مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سارا وہ جانتے تھے، مانتے تھے۔ اس کے پس منظر میں باقی قوموں کی تھوڑی ایک بات بیان ہوئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی مفصل بات بیان کی گئی ہے تاکہ ان کو کوئی سبق حاصل ہو۔ فرمایا کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا ان لوگوں سے یرثون الارض جن کو ہم نے زمین کا وارث بنایا تھا، من بعد اہلہا ایک کے بعد، یعنی جو زمین کے اہل تھے ان کے بعد ہم نے وارث بنایا، یعنی ایک قوم جب تباہ ہو گئی تو دوسری قوم اس کی جگہ آ گئی، تو اب جو لوگ موجود ہیں کیا وہ ان قوموں کے جو شیب و فراز ہے، جو ان کا گردش ایام ہے، کیا ان لوگوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ اللہ نے کہا اس کو سبق حاصل کرتے، تاریخ کو پڑھتے کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو ہم زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، جس طرح ہم پہلی قوم کو مٹایا ان کو بھی مٹا سکتے ہیں، پہلی قوم کو وارث بنایا ان کو بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب دے دیں، یہ سبق حاصل کریں جس طرح پچھلوں کو عذاب دیا گیا، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب دے دیتے۔ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا کہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، اس لیے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر اس کوئی سوچنے سمجھنے کے سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور یہ ہم پہلے سپارے سے یہاں تک ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ مہر اللہ تب لگاتا ہے جب انسان خود اپنے آپ کو اس مہر کے قابل ثابت کر دیتا ہے، یعنی جب انسان اپنے اعمال کر کے یہ اللہ کو یہ دعوت دیتا ہے اللہ کی اس عذاب کو کہ میرے دل پر مہر لگا دی جائے۔ دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کو سننے کی، سمجھنے کی، کرنے کی صلاحیتی باقی نہیں رہتی، اب وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن یہ مرحلہ تب آتا ہے جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا رہ کر اور مسلسل سچائی کو جھٹلا کر اپنے آپ کو اس کا اہل بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، دوسری قوموں کے حالات کو دیکھیں کہ جس طرح ہم نے ان کو مٹا کر دوسروں کو وارث بنا دیا، ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ کسی اور قوم کو وارث بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، فرمایا کہ اے نبی یہ قومیں ہیں، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، جن کے حالات میں سے کچھ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات ہم نے ساری قوموں کے حالات بیان نہیں کیے، چند ایک حالات بطور مثال جو ہے وہ ہم نے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اس بات سے سبق حاصل کریں اور سمجھ جائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان ساری قوموں کے پاس فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے بڑی واضح نشانیاں، معجزات دے کر، علامات دے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن فرمایا وہ لوگ مومن نہ ہوئے، ایمان لانے والے نہ بنے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، اس لیے نہ بنے کہ انہوں نے شروع میں اس کو جھٹلا دیا تھا، یعنی سنتے ہی اس بات کو جھٹلا دیا تھا کہ اب اس ڈٹائی پر، اس جھوٹ پر اڑ گئے۔ یہ انسانوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی ایک بات کو غلط کہہ دے
تو اب اپنی انا کے لیے دوبارہ پھر اس کو صحیح کہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان قوموں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ شروع میں جب وحی آئی، اللہ کے نبیوں نے دعوت دی تو انہوں نے آتے جھٹلا دیا، نہیں تم غلط کہہ رہے، آتے جھٹلا دیا۔ اور پھر جب مسلسل معجزات آئے، مسلسل دلائل آئے، وحی آئی، آتی چلی گئی آتی چلی گئی، ان کے دلوں نے مان لیا کہ ہاں بات تو سچ ہے، بات تو صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ جھٹلا چکے تھے، اب اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ سب مسلمانوں کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہی ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اب آخری وہی قیامت تک ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اور اعزاز ہے مسلمانوں کا۔ لیکن ہمارے ہاں بھی انسانوں میں عام رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلط بات کسی غلطی کی وجہ سے کہہ دیں اور کوئی اس کو سمجھائے یا کوئی بتا دے نہیں بات ایسے نہیں ایسی ہے، صرف انا کے لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر مذہبی طبقے میں یہ مرض بہت عام ہے، مذہبی طبقے میں یہ مرض زیادہ عام ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ ان سے بیان ہو جائے، تو جس طرح غلط مسئلہ بیان ہوا تو اگلی دفعہ ان کو صحیح مسئلہ بیان کر دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بات کی تصحیح کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے ہدایت کے قبول کرنے میں اور ہدایت کے میدان میں آگے بڑھنے میں۔ رات مجھے ایک صاحب نے فون کیا یورپ سے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، تو کیا میں ایسے نہ کروں کہ میں جدہ سے احرام باندھ لوں آ کے، ایسے کر لوں؟ اچھا میں نے غور نہیں کیا، میں نے اسے کہہ دیا۔ اچھا بعد میں نے غور کی کہ میں نے تو غلط کہہ دیا، غلط ہے۔ پھر میں نے رات 12 بجے دوبارہ اس کو فون کیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، آپ کا جو میقات ہے وہ تو راستے میں آ جاتی ہے۔ ان کی میقات جو یورپ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جوفا ایک میقات ہے، مکہ سے کوئی 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ، آپ کو تو اس احرام کے بغیر اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا غلطی ہو گئی، آپ اس کی تصحیح کر لیں۔ تو یہ انسان کو فوراً مان لینا چاہیے کہ مجھ سے انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ جو ہی غلطی ہو تو ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فوراً اس کو تسلیم کر لے اور صحیح بات جو وہ بیان کر دے، ورنہ قیامت تک کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کہا کہ یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں، اپنی انا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی جو چیز میں جو ہے وہ ان کی آگے آ جاتی ہے، اور دلائل اور حقیقت اور سچائی جو پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، فرمایا ان میں سے اکثر جو ہیں، ان کافرین میں اکثر وہ ہیں جو اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے۔ کون سا عہد؟ ایک عہد تو وہی ہے جو ہم سب پیدائش کے ساتھ کر کے آئے ہیں، وہ اللہ سے عہد ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی مان کر ہم دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ اور دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے پھر لیتے ہیں، ایمان کا عہد کہ تم نے ایمان پر قائم رہنا ہے، اعمال پہ قائم رہنا ہے۔ فرمایا یہ کافر جو ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، نافرمان ہے، اور اگر قائم رہنے کی یعنی تھوڑی دیر کے لیے قائم ہوں بھی تو بعد میں اس کو توڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے رویوں سے محفوظ فرمائے۔ ان تمام آیات کا، ان تمام دلائل کا، ان تمام چیزوں کا ہمارے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو سارے واقعات بیان کیے ہمارے لیے، جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے ہمیشہ سوال کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام اور نصیحت ہے کہ جو رویے ڈھٹائی کے اور ڈھیٹ بننے کے اور سچائی کو تسلیم نہ کرنے کے اور اپنی انا کو آگے رکھنے کے جو رویے موجود رہے ہیں پچھلی قوموں میں، ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے تاکہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ اچھا آگے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی بات آ رہی ہے تو وہ پھر ہم اگلے درس میں شروع کریں گے، آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔